ہم عرس کس کا مناتے ہیں؟ عرس کسی جواڑی، کسی گنجیڑی، کسی شرابی کا نہیں کیا جاتا۔ عرس ہوتا ہے تو کسی اللہ والے کا جس نے پوری زندگی خدا کو یاد کیا ہو۔ کسی نچنیا کا عرس نہیں ہوتا۔ عرس ہوتا ہے اس انسان کا جس نے اپنی پوری زندگی خدا کے لیے فنا کر دیا۔ تو ان کے عرس میں ہم کو آپ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ آج سب کا عرس نہیں ہوتا، ان خاص لوگوں کا عرس کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن حکیم میں، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم 10 میں یاد کرو گے، میں تم کو ہزاروں میں یاد کروں گا۔ تم سے بہتر لوگوں میں تم کو یاد کروں گا۔ تو انہوں نے زندگی میں خدا کو یاد کیا تو اللہ نے اس کا صلہ دیا کہ آج ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ بہت سے بد نصیب ایسے بھی ہیں جو عرسوں میں ناچ کرتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ذرا سوچو تو، دماغ آدمی پاگل ہو گیا کیا؟ آج ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے، آج ہمارے بزرگوں کی درگاہیں بدنام ہو رہی ہیں۔ ہم عرس جس کا منا رہے ہیں کہ پوری زندگی خدا کو یاد کیا اور اسی کے قریب جا کر کے ہم ناچ کریں، یہ گویا کہ اس بزرگ کو بھی گواہ بنانا ہے، اس زمین کو بھی گواہ بنانا ہے قیامت کے دن کہ ہمارے تمہارے خلاف وہ گواہی دے۔ یاد رکھو یہ زمینیں بھی قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ ہمارے تمہارے دروازے کے جو زمین کے ٹکڑے ہیں یہ بھی میدان محشر میں گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے اوپر بیٹھ کر تیرا ذکر کیا تھا یا ہمارے اوپر بیٹھ کر تیری نافرمانی کیا تھا۔ تو اے لوگوں، بزرگوں کے عرس میں سیٹی بند کرو یار، بزرگوں کے عرس میں میلہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی سرکس نہیں ہونا چاہیے، جھولا بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے جو کھیل کود سے تعلق رکھتی ہیں۔ ذکر کرو، قبر میں مردے دعا اور ثواب کا اس طرح انتظار کرتے ہیں جیسے ہم میں تم میں کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو نکالنے والے کا وہ انتظار کرتا ہو۔ تو عرس کرو، قبروں پہ جاؤ تاکہ تمہیں موت یاد آتی رہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں۔ اب انسان میں نبی بھی آ گئے، اس لیے کہ جتنے نبی رسول تھے وہ بھی انسان ہی تھے، صحابہ وہ بھی انسان، اولیاء وہ بھی انسان، تو کیا سب گھاٹے میں ہے؟ آگے اللہ فرماتا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد نیکیاں کر لی،
وتواصوا بالحق، اور حق بات کا حکم دیتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جس نے صبر کا حکم دیا۔ چار کام جس نے کیا، قرآن کہتا ہے وہ انسان گھاٹے میں نہیں۔ ایمان، اعمال، حق بولنا اور صبر کرنا، یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس کو مل گئیں وہ گھاٹے میں نہیں، فائدے میں ہے، باقی سب خسارے میں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان کو محبت ہو اپنے نبی سے۔ صحابہ نے اس کو ثابت کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، سوچا کہ آج حضور سے ایسی بات کروں گا کہ حضور کو ہنسی آئے۔ ہنسانے کی نیت سے سرکار کی بارگاہ میں گئے، اور سرکار کے گھر پہ ان کی بیویوں نے گھیر رکھا تھا، 11 بیویاں تھیں سرکار کے نکاح میں، ان بیویوں نے سرکار کو چاروں طرف سے گھیر کے رکھا تھا، اور سب خرچ کا مطالبہ کر رہی تھی کہ جو آپ مہینے میں دیتے ہو پورا نہیں ہوتا، آپ بڑھائیے ہم لوگوں کا خرچہ۔ چاروں طرف سے گھیرے تھیں، حضور بیچ میں بیٹھے تھے۔ اسی درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو ہنسانے کے لیے پہنچے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اس انسان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو مہینے میں خرچ دیتا ہو اور بیوی اس سے زیادہ مانگتی ہو؟ آپ کیا بتاتے ہیں؟ جب حضرت عمر نے پوچھا تو حضور ہنس پڑے، کہتے ہیں، عمر، جو مسئلہ لے کے آئے ہو وہی مسئلہ تو میرے گھر میں بھی چھڑا ہوا۔ یہ سب خرچ مانگ رہی ہیں، کہتے مہینے میں جو آپ دیتے ہو پورا نہیں ہوتا، یہ سب خرچ مانگ رہی ہیں۔ حضرت عمر کا ایمان دیکھو، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ حضور کے نکاح میں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنی بیٹی حفصہ کا گلا پکڑ کے دبا دیا، کہا، رسول اللہ کو تکلیف دے رہی ہے تو؟ سرکار جو دیتے اس پہ تو صبر نہیں کرتی، اس سے زیادہ مانگتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ان کی بھی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں تھی، تو حضرت ابو بکر بھی پہنچے اور اپنی بیٹی عائشہ کا گلا پکڑ کے دبایا، کہا، حضور کو تکلیف دے گی تو؟ پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے ثابت کر دیا کہ اولاد سے زیادہ محبت ہمیں اپنے نبی سے ہے۔ سب سے بڑی دولت محبت رسول ہے، اور جنہوں نے محبت کیا وہ کامیاب ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو آج ہم لوگوں کی دلوں میں بسے ہوئے ہیں، وہ کہوں ہم کا لوگوں کھانا کھوائن نہ ہے یا کوئی روپیہ دہن نہ ہے، نہ، انہوں نے محبت رسول کی ایسی دولت ہم لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا کہ ان کا احسان قیامت تک رہے گا ہم لوگوں کا۔ بہت اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، ورنہ تو ایسے ایسے دور آئے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ بہت پہلے بمبئی میں ایک جلسہ ہوا تھا، وہاں پر ہاشمی میاں کے ابا حضور محدث اعظم ہند گئے تھے، اعلیٰ حضرت کے لڑکے مفتی اعظم ہند گئے تھے۔ دونوں لوگ جب اسٹیج پر پہنچے تو دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ ملایا اور دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کو چوما، تو محدث اعظم ہند کے چوچوی کے مریدوں نے کہا، حضرت آپ سید ہیں اور یہ بریلی والے پٹھان ہیں، انہوں نے آپ کا ہاتھ چوما تو ٹھیک کیا، اور آپ سید ہو کے پٹھان کا ہاتھ چومے؟ تو محدث اعظم ہند کے چوچوی نے کہا تھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ چوما سید ہونے کی وجہ سے،
اور میں نے ان کا ہاتھ چوما ہے عاشق رسول ہونے کی وجہ سے، کہ جو اس کے رسول کی دولت بریلی سے مسلمانوں کو ملی ہے شاید کسی اور خانقاہ سے نہیں ملی۔ سب سے بڑی دولت ہے ایمان، اور ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ آج کوئی 10 روپیہ لیے سو دے دی تو کہتے یہ آدمی بہت ایماندار ہے، وہ آدمی سچا ہے، اور ایمان تو کہتے ہیں محبت رسول۔ تو سب سے پہلی دولت ہے ایمان۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد جس نے اعمال صالحہ کیا، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، مال کی زکوٰۃ ادا کی، حج کیا، ماں باپ کی خدمت کیا، صدقہ خیرات کیا، چھوٹوں پہ رحم کیا، بڑوں کی عزت کی، ایسے اعمال جس نے کر لیا وہ بھی فائدے میں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جس نے حق بولنے کا حکم دیا اور حق بولا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جس نے صبر کی وصیت کی اور صبر کرتا رہا۔ تو یہ 4 چیزیں ہمارے تمہارے کامیابی کی ہیں۔ تو اعمال صالحہ میں سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ حدیث پاک میں ان عبداللہ بن مسعود قال سألنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، کون نیکی ہم کریں؟ تو سرکار نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو نماز کے وقت پر ادا کر لینا۔ سب سے اول بہتر عمل میرے نبی فرماتے نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کر لینا۔ اسی لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو۔ علی کے ماننے والوں، آج دعویٰ تو ہم علی کو مانتے ہیں، لیکن حضرت علی نے فرمایا تھا اے لوگوں 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو۔ نمبر 1 پر فرمایا تھا الصلاۃ اذا اتت وقتها، جب نماز کا وقت آ جائے تو دیری نہ کرو، فوراً نماز پڑھ لو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا تھا والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب تیار ہو کے آ جائے تو کسی کا انتظار نہ کرو، جلدی کرو، اسے بھی دفن کر دو، روکو نا۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی عمل خراب رہا ہو جس کی بنیاد پر اس پر دنیا ہی میں عذاب نہ نازل ہو جائے، کہیں چہرہ نہ بدل جائے، کہیں چہرہ ٹیڑھا نہ ہو جائے، تو گویا کہ اپنے بھائی کو روک کر تم نے رسوا کیا۔ جلدی کرو، کسی کا انتظار نہ کرو۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے لڑکوا ہے بمبئی میں، سعودی میں، باپ سے بول چال نہیں، باپ سے کوئی مطلب نہیں، ماں سے کوئی مطلب نہیں، لیکن جب ابا اماں کا انتقال ہو گیا تو وہ لڑکا پلین سے چلتا ہے، باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے 2 دن سے، نہیں ابھی آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے۔ زندگی میں ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں، مرنے کے بعد اتنا گہرا تعلق کہ پلین سے آ رہے ہیں۔ یہ دنیا کو دکھاوا نہیں تو کیا ہے؟ اب آئیں گے کہیں منہ کھولو، ارے منہ کھولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، اور منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ منہ کھول کھول دکھا رہے ہیں، کیوں دکھا رہے ہیں؟ پلین سے آ رہے ہیں، کیوں پلین سے آ رہے ہو بھائی؟ دنیا کو دکھانے کے لیے؟
آج کل مکاری بہت ہے لوگوں میں. دیکھا جاتا ہے پتوہیا ساس سسر سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، اور جب ساس مر گئی تو سب سے زیادہ پتوہیا روئی، اررا گری دھوں سے، تو کوئی اوکا اٹھائیے پھر گری دھڑام سے، لاگت ہے ساتھے چل دی آؤ. یہ مکاری نہیں تو کیا ہے؟ ساس زندہ تھی تب تم نے کبھی کپڑے میں ہاتھ نہیں لگایا، ساس زندہ تھی تب تم نے اس کو کبھی پوچھا نہیں کھانے کے لیے. آج دنیا سے مر گئی تو تم رو رہی ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے. رونے سے کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، اور جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے. جنازہ تیار ہو تو فوراً دفن کر دو، کسی کا انتظار نہ کرو، جلدی کرو. حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر فرماتے والایّم اذا بلغت، والایّم اذا بلغت، اور لڑکے جب بالغ ہو جائے فتنکحوہا، تو اس کی شادی فوراً کر دو. بالغ جوان لڑکی کی شادی میں دیری نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نے دیر کیا اور کہیں اس کے قدم ڈگمگ ہوئے تو اس کا سارا گناہ تمہارے اوپر پڑے گا. لیکن آج دیکھا جاتا ہے مالدار دماد ڈھونڈے میں ہے، بٹیا کا بڑھیا کہہ دیتے، کونو پروفیسر نہیں ملتے، کونو دولت مند نہیں ملتے. اے لوگو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونے عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو بے پناہ قریبی تھیں، سرکار کی پیاری بیٹی تھیں، لیکن سرکار نے حضرت فاطمہ زہرا کے لیے کوئی مالدار آدمی تلاش نہیں کیا، کوئی دولت مند تلاش نہیں کیا، بلکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غریب انسان سے میرے نبی نے شادی کیا. حضرت علی بہت غریب تھے. لے جا کر دیا بلٹ باہر بڑبڑا ہوئے، لاوت ہے بلٹ دکھا ہوئے، لاگت ہے بلٹ نہ ہے کوئی کے پاس، بیوقوف کہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب تھے، اتنے غریب کہ مدینہ منورہ میں حضرت علی کا کوئی مکان بھی نہیں تھا، بغیر مکان کے بغیر. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی سے کر دیا. کیا دیکھا؟ حضرت علی کا علم دیکھا اور عمل دیکھا. علم کتنا بڑا تھا حضرت علی شیر خدا کا، اتنا علم تھا حضرت علی کا. ایک دفعہ حضرت جبریل انسان کی شکل میں گئے اور حضرت علی سے پوچھنے لے گئے، علی بتاؤ کہ تم کو تمہارے نبی نے باب العلم کہا ہے کہ تم علم کے دروازہ ہو؟ حضرت علی نے کہا ہاں. تو اس نے کہا اگر تم علم کے دروازہ ہے تو بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ اور جبریل انسان کی شکل میں گئے تھے، پوچھ رہے تھے کہ جبریل ہیں کہاں اگر تم باب العلم ہو تو. حضرت علی شیر خدا نے ایک نگاہ اوپر اٹھایا، پھر ایک نگاہ نیچے کیا، پھر ایک داہنے دیکھا، پھر بائیں دیکھا، اس کے بعد انہیں کا گٹا پکڑ لیا، کہا جبریل تم ہی ہو.
تو کہا کیوں؟ تو کہا میں نے اوپر دیکھا 7 آسمان میں، عرش آدم میں، جنت میں جبریل اوپر کہیں نہیں، نیچے دیکھا 7 طبق میں جبریل نہیں، دائیں دیکھا مشرق و مغرب میں جبریل کہیں نہیں ہے، اس وقت تم ہی ہو جبریل۔ تب مسکرائے کہا علی حقیقت میں تمہارے نبی نے جو فرمایا باب العلم، تم یقیناً علم کے دروازہ۔ بہت علم تھا حضرت علی شیر خدا کو۔ علم آپ نے سنا ہوگا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا اسپتال میں، اور دوی مہر ہوئے کے دعوے دار ہوئے گی، ایک کہے ہمارو ایک کہے ہمارو، دونوں پکڑے کا، وہ اپنے لگائی چھو اپنے لگائی چھے، کہے میرا ہے میرا ہے۔ اب کون کہتے کس کا ہے؟ حضرت علی شیر خدا امیر المومنین تھے، ان کے بارگاہ میں فیصلے کے لیے لوگ اس کو لے کے گئے دونوں کو۔ تو حضرت علی نے پہلے فرمایا بھائی سچ سچ بتاؤ، جس کا لڑکا ہے وہ اپنا لڑکا لے لے، سچ بولو۔ تو دونوں قسم کھائیں، مہروے قسم کھائیں تو بہت ماہر ہوتا ہے، بولو کہیں آنکھیں پھوٹ جائے ہمارو، دوسر کا کوڑیائی جی ہم بھی ہو ہم رہے ہو، بہت جھٹی قسم کھا رہی خوب۔ تب حضرت علی شیر خدا نے فیصلہ کیا، کہا لڑکا لٹاؤ، لٹایا گیا۔ اپنے غلام سے حضرت علی نے کہا تلوار لاؤ، تلوار لایا۔ حضرت علی نے کہا بیچ سے اس کو کاٹ دو، کاٹ کے آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو۔ تو جب غلام تلوار لے کے کاٹنے چلا بیچ سے، تو حقیقت میں جس کا لڑکا تھا وہ ماں بچے پر روند گئی، اور روند کر کہتے ہیں امیر المومنین میں جھٹی ہوں، میرا بچہ نہیں ہے، خدا کے واسطے اس کو کاٹو نا، میرا بچہ نہیں، اس کا ہے، اس کو دے دو، یہ جو کھڑی اس کو دے دو، کاٹو نا، میں جھٹی ہوں۔ تب حضرت علی کہتے ہیں تو ہی سچی ہے جھٹی ہے، اگر یہ اس کی اولاد ہوتی تو اس کو بھی محبت ہوتی، اگر اس اولاد ہوتی وعلیکم السلام تو اس کے دل میں بھی محبت ہوتی اولاد کی، تو ماں ہے تیرے دل میں اس کی محبت ہے، اس لیے تو نے اس کا کٹنا گوارا نہ کیا، اس کی جدائی برداشت کر لی لیکن کٹنا گوارا نہ کیا، تو ہی ماں ہے، یہ جھٹی۔ حضرت علی شیر خدا نے بہت فیصلے کیا اس سے۔ تو علم دیکھا سرکار نے تو اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی سے کر دیا، اور عمل حضرت علی شیر خدا کا کیسا تھا؟ آج ہم علی کے ماننے والے ہیں اور مہینہ گزر جاتا قرآن نہیں پڑھتے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے اتنا لگاؤ کہ کعبے کا طواف کرنا چالو کرتے تھے تو جہاں سے کعبے کا طواف شروع کرتے وہیں سے قرآن پڑھتے، اور گھومتے گھومتے جب وہاں پہنچتے تو ایک قرآن حضرت علی کا ختم ہو جاتا تھا۔ یہ قرآن سے لگا حضرت علی شیر خدا کا۔ آج ہم یا علی علی کہتے ہیں، کہنے سے نہیں ہوگی محبت جب تک ان کے ہم عمل کو نہیں اپنائیں گے۔ جنگ صفین میں حضرت علی کے ران میں تیر لگی تھی، تیر لٹک رہی تھی ران میں، اس تیر کو لوگوں نے کھینچنا چاہا، حضرت علی کو ایسی تکلیف ہوئی کہ لگا کہ جان نکل جائے گی، تو لوگوں کو منع کر دیا نہ نکالو۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا تو حضرت علی شیر خدا اسی حالت میں نماز پڑھنے لگے، تیر لٹک رہی ہے، لوگ آئے تیر کھینچ لیا، سوچا اب تو حضرت علی کی توجہ خدا کی طرف ہوگی، تیر کھینچ لیا، حضرت علی نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد جب راند پہ نگاہ ڈالی تیر نہیں، تو پوچھا تیر کیا ہوئی؟ تو لوگوں نے کہا جب آپ نماز شروع کیا تب ہم لوگوں نے تیر کھینچ لیا۔ حضرت علی پھر سجدے میں گر کے رو رو کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے علی کو ایسی نماز کی توفیق عطا فرمائی کہ ران سے تیر نکل گئی اور علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ حضرت علی کی نماز ہے، اس لیے لوگوں علی کو مانتے ہو تو علی کے عمل کو بھی اپناؤ۔ بہرحال حضرت فاطمہ زہرا کی شادی حضور نے علی سے کیا،
لیکن آج ہماری لڑکی بالغ ہو جاتی، جوان ہو جاتی، اور ہم مالدار کی تلاش میں لڑکی کو بٹھالے رہتے ہیں۔ اے لوگو، حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں لڑکیوں کی شادی میں جلدی کرو۔ ایک آدمی رہا ہو کہ ایک بٹیا رہا ہے، وہ کہ رشتہ لاگ تو بپوا گوا دیکھے لڑکوا کی دیکھی کون میر ہے، ہوا گوا تو دیکھی لڑکوا داڑھی رکھا ہے، رہا ملا ٹائپ کے رہا ہے۔ بپوا کہتے یہ تو ملا ہے ہو، کہا کمائی کہا کھوائی ہو، چھوڑو ہی کا کونو پینٹ بوسٹ والا بتاؤ، تو جو ڈھونڈ تو کا وہی مل جاتا ہے۔ مل گا پینٹ بوسٹ والا، شادی طے ہوئی گئے۔ جب شادی کے دن آوا تو کا دلہا بناوے خاطر نوہاوے چلے، پہلے زمانے میں نوہاوا جاتا رہا ہے۔ جب نوہاوے چلے تو کہ پیخانہ لگ گا، گوا لیٹرنگ میں پیخانہ کرے، پیخانہ کے نکلا تو نہرا اٹھن نہیں پاوے، سوجھاوے تو سوجھے نہیں ہوئے، تو بپور ہوئے کہ حال آپ کا ہوئی کا دلہا بناوے کے رشتہ دار دروازے پہ چڑھائے گا آپ کیسے ہوئی؟ تو کا ڈھکیل وکیل کے لے کے ڈاکٹر کے یہاں، ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کہیں آپریشن کرے پڑی ٹھیک ہوئی جی۔ تو بپو اور رویلا کہ ڈاکٹر صاحب آج شادی کا دن ہے، آپریشن کے رہا جانے مہینم ٹھکا ہے کہ 2 مہینم ٹھکا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے گھبراؤ نہ، ٹھیک ہو جائے، 2 منٹ لگی۔ لے کے گئی آپریشن روم میں، اور 2 منٹ نہیں لاگ دروازہ کھولیں تو سیدھا نکلا۔ تو لوگوں کا بہت تعجب، تو پوچھا لگے ڈاکٹر صاحب کون بیماری رہے؟ 2 منٹ نہیں لاگ آپریشنوں کہہ دیو ٹھیک ہو ہی گوا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہیں کوئی بیماری نہیں، پینٹ کے بٹن بوسٹ میں لگائے لی سر ہے، پینٹ کے بٹن بوسٹ میں بتاؤ اسے چونگا پھرے ہیں، پہنیے پینٹ چاہے آوے یہ نہیں کہ کہاں بٹن کہاں لگائے لی تھے۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں لڑکی بالغ ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کسی نیک صالح انسان سے کر دو، روزی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں جو بے شادی ہوں وہ نکاح کریں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، تم میں نیک آدمی سے چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، وَإِمَائِكُمْ، اور اس لڑکے سے نکاح کر لو جو تم میں باندھی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ صحیح ہو۔ لیکن کہیں دھوکہ ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جا رہے تھے تو ایک قوم ایسی تھی جس کی زبان قینچی سے کاٹی جا رہی، جبریل ساتھ میں تھے۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں قینچی سے کاٹی جا رہی ہیں؟ حضور جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے، یہ غیبت کرنے والے، چغلی کھانے والے، ادھر کی ادھر لگانے والوں کی زبانیں قینچی سے کاٹی جا رہی۔ تو اسی طرح کے کئی سوالات راستے میں ہوئے، تو لوگ بھٹکتے کہتے ہیں اگر حضور کا معلومہ رہا ہے تو جبریل سے پوچھت کہے گا، جبریل سے پوچھتے کیوں تھے، یہ سوال ہوتا ہے۔ لیکن اے میرے بھائی، پوچھ لینا کسی چیز کا وہ نہ جاننے کی نشانی نہیں، دلیل نہیں۔ اللہ نے بھی پوچھا ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، بتاؤ اللہ تو ذرے ذرے کا عالم ہے، اللہ نے بھی پوچھا ہے۔ اور قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، مٹھی میں نہیں رہا ڈنڈا، کوئی ڈنڈا مٹھی میں رکھا تھا، بولو ڈنڈا 5 فٹ کے 10 فٹ کے، اور موسیٰ علیہ السلام تو بہت لمبے چوڑے رہا، وہی سے لاٹھی رہا، اتنی بڑی لاٹھی۔ لیکن اللہ نے پوچھا موسیٰ سے، قرآن کریم میں ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ جب اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ پیغمبر تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے، قَالَ هِيَ عَصَايِ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، یہ میری، کہ کچھ بولو ہاں نہ ہے یار تاکہ آپ کو یاد رہے۔ جا رہے ہیں وہ لوگ، ضرورت سے جا رہے ہیں، کافی دیر سے بیٹھے تھے، انسانی حاجت ہوتی ہے، آپ ادھر نہ توجہ کریں،
جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو بتایا ہی عصائی، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگا کے چلتا ہوں۔ مقصد بھی بتا دیا، وَأَحُسُّ بِهَا غَنَمِي، اور اے پروردگار اسی لاٹھی کے ذریعے میں اپنے بکریوں کو ہانکتا ہوں۔ بتایا، لیکن ایک بات یہاں پیدا ہوتی کہ پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے تو کہہ دیتے ڈنڈا ہے، یہ اور کہے بتاوے لاگے میں اس سے یہ کام کرتا ہوں۔ اللہ نے تو پوچھا نہیں تھا، اللہ نے صرف ایک بات پوچھی تھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام جواب کا لمبا کر دیے۔ کیوں لمبا کیے؟ میں ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، یہ جواب لمبا کیوں کیا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دل کی عقیدت دیکھو، جب پوچھا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا سے گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا، خدا سے بات کرنے کا موقع ملا تھا، تو سوچا جتنی جواب لمبا کروں گا اتنی دیر تک خدا سے گفتگو کرنے کا مجھے شرف حاصل ہے۔ تو میرے بھائی کوئی چیز پوچھ لینا علم نہ جاننے کی نشانی نہیں ہے۔ اے سنیوں، اپنے نصیب پر ناز کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا کہ ہم اپنے نبی کے علم غیب پر ایمان رکھیں۔ نبی کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ سنو، حضور ہمارے تمہارے لیے رحمت بن کے آئے تھے، جو کچھ ملا ہے سب نبی کے وسیلے سے ملا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، یہ ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا، ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا، لولا کے والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، سب نبی کے وسیلے سے ملا۔ لیکن آپ لوگ سوچتے ہوگے کہ جب نبی کا علم غیب دیکھ کر مکہ کے کفار ایمان لے آئے تو آج کل کے مسلمان نبی کے علم غیب کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی کوئی بعید بات نہیں ہے، جس کو جیسے استاد ملتا ہے ویسے اس کو تعلیم ملتی، بولو۔ اسی لیے اے لوگو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن یہودیوں کی محفل میں چلے گئے تھے، یہودیوں کی مجلس میں چلے گئے تھے۔ حضور نے حضرت عمر سے فرمایا عمر کہاں تھے؟ کہا یہودیوں کی مجلس میں گیا تھا ان کی باتوں کو سننے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا عمر، دلوں کو اللہ نے بڑا نازک بنایا ہے، بد مذہبوں کی مجلسوں میں نہ جاؤ، پتہ نہیں تمہارا دل بدل نہ جائے، تمہارا دل بدل نہ جائے، بد مذہبوں کی مجلسوں میں نہ جاؤ۔ اے لوگوں، جب حضرت عمر کو نبی کہہ سکتے ہیں تو ہم تو عمر کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، ہمارے دل کے بدلنے میں کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ اسی لیے حدیث پاک میں عن ابن سیرین ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انظروا عمن تاخذون دینکم، حضور فرماتے ہیں اس کو پہلے دیکھ لو جس سے تم دین سیکھو، جس سے دین سیکھنا اس کو پہلے دیکھو کہ وہ ہے کیسا۔ اگر دیندار ہو تو دین تمہیں سکھائے گا، اور خود بے دین ہے تو تم کو دین کیا سکھائے گا؟ حضور کی حدیث ہے کہ دین سیکھنے سے پہلے اس کو دیکھو کہ یہ ہے کون۔ اسی لیے بچنے کا حکم ہے، لیکن آج جیسی صحبت، ایسی صحبت ملی جہاں سب شرک شرک شرک، نبی کو علم غیب نہیں، نبی شفاعت نہیں کر سکتے، تو جیسی صحبت ہوگی ویسے علم ملے گا، نبی شفاعت نہیں کر سکتے۔
حدیث پاک میں من اذن 7 سنین محتسبا، حضور فرماتے ہیں جس نے 7 سال اذان پڑھی بغیر پیسے کے، بغیر لالچ کے، جس نے 7 سال مسجد میں اذان پڑھ دی تو اللہ قیامت کے دن اس کو ایک مقام عطا کرے گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے میری رضا کے لیے میری مسجدوں میں تو نے اذان پکارا، آج میدان محشر میں بھی تو اذان پڑھ، جتنے لوگوں تیری اذان کی آواز سنیں گے سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت کو قبول کر لیں گے۔ ایک اذان دینے والا اتنے لوگوں کی شفاعت کرائے۔ ایک حاجی جو حج کر، حاجی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ حاجی خود تو جنت میں جائے گا ہی، لیکن اپنے ساتھ 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے حاجی جنت میں لے کے جائے گا۔ حاجی کا مقام اور ایک حافظ قرآن۔ عن علی قال قال رسول اللہ من حفظ القرآن وعمل بها، حضرت علی روایت کرتے کہ حضور نے فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا فادخلہ اللہ فی الجنہ، تو قرآن یاد کرنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ وَيُشَفَّعُهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اللہ اس کے گھر والوں کے 10 لوگوں کے بارے میں اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ حافظ قرآن اور عمل کرنے، صرف حافظ نہیں کہ حافظ ہو جاؤ عمل نہ کرو، حافظ تو بہت میر ہوتے۔ ایک گاؤں میں یہاں رمضان شریف میں ایک حافظ جی تراویح پڑھاوے گئے تو گاؤں والے سے نذرانہ طے ہوا 20,000 کہ پورا رمضان تراویح پڑھے ہوئے 20,000 روپیہ لے گئے۔ گاؤں والے سکھر دین پہن ٹھیک ہے حافظ جی ملی۔ حافظ جی تراویح پڑھے رمضان میں، اور جب عید ہوئی گئے درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب عید کی نماز ہو گئی تب گاؤں والے سوچیں کہ یار 20,000 طے ہو رہا ہے، اب تو نماز پڑھائیں دین تراویح ختم ہو گئے، 2,000 دے دو، بھگاؤ چھوڑو کیا کریے، کام تو ہمارا ہو ہی نہیں ہوا۔ تو 2,000 روپیہ حافظ جی کا دی، 18,000 کاٹ لی۔ حافظ جی کہیں یار 20,000 بات ہو رہا ہے، دین کہے دے تو کہیں لے لو جاؤ، ہمارا کام ہو ہی گوا، ہمارا لوگوں مرضی ہوتا ہے۔ تو حافظ جی کہیں دے دو یار، نہیں تمہاری نماز سب خراب کر گئے۔ تو کہیں اب کا خراب کری، اب تو پڑھائیں دیے ہو، اب تمہارے پیچھے تھوڑو پڑھے گا۔ حافظ جی کہیں دے دیو نہیں ہم سب خراب کر دیں گے، کہیں اب کری ہو کا تو حافظ جی کہیں نہ منی ہو، کہیں نہ، تو حافظ جی کہیں جاؤ رمضان بھر جتنی نماز پڑھاوا سب بغیر وضو کے پڑھاوا ہے۔ تو ایسے ایسے بدماش حافظ جی ہیں کہ حافظ ہوئی گئی اور بغیر وضو کے مہینہ بھر نمازیں پڑھائیں گے، تو ایسا حافظ جنت میں نہیں جائے۔ حضور نے فرما دیا وہی حافظ قرآن جس نے قرآن پر عمل کیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا اور اپنے گھر کے 10 لوگوں کی شفاعت کرائے گا۔ وہ 10 کیسے ہوں گے؟ حضور فرماتے کلہم قد وجبت لہم النار، وہ 10 ایسے ہوں گے جو جہنمی ہوں گے، لیکن حافظ قرآن کی شفاعت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ 10 جہنمیوں کو جنتی بنا دے گا۔ تو حافظ قرآن شفاعت کرائے، مؤذن شفاعت کرائے، حاجی شفاعت کرائے، اور جو نبیوں کے نبی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کسی کی شفاعت نہیں کرائیں گے، یہ کتنی گندی بات ہے۔ لیکن بس صحبت جیسے جہاں جیسے رٹایا گیا ویسے، وہ تو ویسے جیسے مولانا عبد المصطفیٰ آدمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے بیاہ ہوا، مہروا رخصت ہوئی پہ جائی، اور 3 مہینہ بیاہ ہوا کہ ایک لڑکے کی مہتاری ہوئی، تو
ہفتہ کی ہفتہ گزرا تو کے مرد کے چہرہ جھرائے گا. تو عورتیا کہے سارے کا بات ہے سب کے گھر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو چہرہ چٹک لاگت ہے اور ہمارے یہاں جس دن سے لڑکا پیدا ہوا اس دن سے تو منہ سکڑتے جاتے کا بات ہے. تو کہ تم کا یہاں گاؤں میں یہاں نکلا وافت ہے تم کا تو منہ کا ہے دیوار کا ہے کہ جہرے گاؤں میں نکلی تو وہرے کرتا پکڑ پکڑ کھینچت ہے کہ آئے رے کیسے رے 3 مہینہ تو رے بہائی ہوا تو کہ لڑکا کیسے ہوئے گا رے. تو عورتیا کہ تو سمجھا نہیں پاؤ تو کہیں کہاں سمجھا دی جب 9 مہینہ پر ہوئے چاہے 3 مہینہ پڑے گا تو ہم کہاں سمجھائے. تو عورتیا کہ تم ہو گدھا یہ بتاؤ کہ تمہارے بہائے کتے دن ہوگا تو کہ 3 مہینہ کہیں تو ہمارے بہائے کہیں 3 مہینہ تو کہیں لڑکوا کتے دن پر بھوا کہیں وہاں 3 مہینہ بھوا. عورتیا پڑھے اس پہاڑا گھر میں کیا رے 3 مہینہ تجھے بھی آئے کوئی گا 3 مہینہ ہمارے بھی آئے کوئی گا 3 مہینہ لڑکا وہ سب 9 مہینہ نہیں ہوئی پڑھائے دی اس پہاڑا گھر میں. جب سمجھے تب کے مردوا کے سمجھ ماوا کہ ہاں یار یہ تو 9 مہینہ بھگا. اب گنوا والے پر بہت کھپا کہ اب سار کو نہ بول دی تو کہ خیریت نہیں. سویرے نکلا تو پھر کو نہ پڑوسی کرتا کھینچ اس کے سے ادھر آ ادھر کس کے رے 3 مہینہ تو رے بہائے ہوا تو کہ لڑکا کیسے ہوئی گا رے بل لڑی گا اسے کہیں کہاں 3 مہینہ بھوا 9 مہینہ تو بھوا ہے ہو 3 مہینہ ہمارے بھی آئے ہوئے گا 3 مہینہ میرو بھی آئے ہوئے گا 3 مہینہ لڑکا ہوا سب 9 مہینہ نہیں ہوگی. پورا گاؤں ایک لنگ وہ اکیلی ایک لنگ وہ ہے بکا جو مہروا رٹائے دی. یہی حال ہے لوگوں کا کہ جیسے استاد مل گیا ویسے ذہن بن گیا. اسی لیے حکم ہے کہ بد مذہبوں کی محفلوں میں نہ جایا کرو. خدا جانے کس وقت تمہارے دل پر اثر پڑ جائے اور تمہارے اعمال برباد ہو. نبی رحمت کی محفل میں آنے والوں نبی کریم کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل. سرکار نفرت کو مٹانے آئے تھے سرکار گھمنڈ کو مٹانے آئے تھے. آج ہمارا مکان اچھا بن گیا تو ہم مکان پہ گھمنڈ کرتے ہیں لیکن سنو حضرت علی شیر خدا کی ایک روایت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے اپنا مکان خریدا مکان بیچا اور ایک آدمی نے خریدا اور اس کے بعد حضرت علی کے پاس گئے رجسٹری کرانے. تو حضرت علی سے کہا کہ میں نے اپنا مکان بیچا ہے اس نے خریدا ہے بینامہ کر دو. تو حضرت علی شیر خدا نے منشی کو بلایا اور کہا لکھو بینامہ لکھوانے لگے. جب منشی نے قلم کاغذ لیا حضرت علی فرماتے لکھو اس طرح مغرور من مغرور دارا ایک گھمنڈی نے دوسرے گھمنڈی سے مکان خریدا. لکھو. پھر فرماتے وہی فی سکۃ الغافلین اور یہ بھی لکھو کہ وہ مکان غافلوں کی گلی میں ہے ایسی گلی میں جہاں سب خدا سے غافل ہیں. لکھو. پھر فرمایا بھی لکھو لا بقاء لها ولا لصاحبها اور یہ بھی لکھو کہ نہ مکان کو باقی رہنا ہے نہ مکان والے کو باقی رہنا ہے. لکھو. لکھا. پھر کہتے بھی لکھو الحد الاول الموت مکان والے کی پہلی حد تو موت ہے والحد الثانی القبر اور اس کی دوسری حد قبر ہے والحد الثالث الحشر اور مکان والے کی تیسری حد میدان محشر ہے والحد الرابع غیر معلوم اور یہ بھی لکھو کہ چوتھی حد کا پتہ نہیں ہے مکان والے کے چوتھی حد کا پتہ نہیں ہے. سرکار تیری کہتے ہیں لکھو امیل جنت و النار یہ لکھو کہ مکان والا جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے. لکھوائے. جب حضرت علی شیر خدا نے مکان کے مضمون لکھوایا تو بیچنے والا خریدنے والے دونوں رونے لگے اور رو کر کے اٹھے اور حضرت علی کے دربار سے چلے گئے. اے لڑکے اے موبائل چلانے والا چپ چاپ بیٹھ جا. کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا لگا تھا ہم کوئی دوسرے سے کہیں
بیٹھ کے سنو، موبائل ادھر ادھر مت چلاؤ، ڈسٹرب نہ کرو۔ دونوں رو کر کے چلے اور کہتے ہیں اللہ کے شیر، آپ نے ہم لوگوں کو گھمنڈی بتایا۔ ایک گھمنڈی نے دوسرے گھمنڈی سے مکان خریدا، ہم لوگوں کو گھمنڈی کیسے آپ نے بتایا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں یہ کہہ رہا میں نے اپنا مکان بیچا، یہ بھی گھمنڈ میں، تم کہہ دو میں نے خریدا میرا ہو گیا، تم بھی گھمنڈ میں۔ سنو اللہ کا فرمان ہے قرآن حکیم میں، اللہ فرماتا ہے ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زمین کا وارث بنا دے۔ تمہیں نہ دے میں رہا ہے؟ اور مثال کے لیے نانپارہ دیکھ لو، دور نہیں، نانپارہ میں راجہ سعادت کی حویلی بنی ہوئی، آج بھی راجہ کوٹھی بنی ہوئی ہے۔ آج آپ اپنا مکان بناتے ہو تو اس نیت سے بناتے ہو کہ اتنا مضبوط بنائے کہ میں بھی رہوں، میرے بچے رہیں، میرے پوتے رہیں۔ بولو نسل کا آدمی سوچتا کہ نہیں؟ راجہ نانپارہ نے بھی حویلی بنوائی تھی، یہی سوچا ہوگا کہ میں رہوں گا، میری نسلیں رہیں گی۔ لیکن آج راجہ نانپارہ کی حویلی میں چلے جاؤ، راجہ کی نسل کا کوئی ایک بچہ اس میں نہیں، اللہ جانے سب کہاں چلے گئے۔ اور آج راجہ نانپارہ کی حویلی میں نانپارہ کے دفالی رہ رہے ہیں، انہوں نے خرید لیا، وہ چلے گئے۔ تو قرآن کا فرمان برحق ہے کہ زمین خدا کی ہے، جسے چاہے اپنی زمین کا وارث بنا۔ تو کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اپنی جائیداد۔ نبی گھمنڈ کو مٹانے ہی آئے تھے، لہذا اللہ دولت دے دے تو گھمنڈ نہ کرو، اللہ مکم بہادری دے دے تو گھمنڈ نہ کرو۔ قرآن کہتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کو گری نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی برادری کسی برادری کو گری نگاہ سے نہ دیکھے۔ آج کل برادری پر لوگ اتراتے کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، فلاں برادری کا ہے۔ ارے مسلمان ہو، تمہارا ایمان کس پر ہے؟ قرآن اسی فرق کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ برادری کی بنیاد پر تم کسی سے اچھے نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، تم میں کوئی برادری کسی برادری کو گری نگاہ سے نہ دیکھے، عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہی برادری اس سے بہتر ہو جس کو وہ گری نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے اور اللہ فرماتا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، اور کوئی عورت کسی عورت کو گری نگاہ سے نہ دیکھے۔ بہت سی عورتیں سونا چاندی پہن لے ہیں تو دوسرے مہربان کا گری نگاہ سے، بڑھیا قیمتی جوڑا پہن لیا تو گری نگاہ سے نہ۔ اللہ فرماتا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، کوئی عورت کسی عورت کو گری نگاہ سے نہ دیکھے، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے وہی عورت اس سے بہتر ہو جس کو وہ عورت گری نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ اس کو ختم کرو، اسی کو ختم کرنے کے لیے میرے پیغمبر ہم میں تم میں مبعوث ہوئے۔ گھمنڈ نہ کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھو نبی کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے، جیسے کہ میں نے پہلے پڑھا ہے۔ 53 سال کی عمر میں حضور مکہ سے نکلے اور 8 سال مدینہ میں رہے۔ آج کل ہم میں تم میں جب کوئی کسی کو مار کے آتا ہے، پٹک کے آتا ہے تو ایسے ایسے چلتا، لگتا ہے بہت بڑا بہادر ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی زندگی دیکھو مسلمانوں، 53 سال مکہ میں رہے، لوگوں نے ستایا، اور اتنا ستایا کہ 3 سال تک حضور کو ابو طالب کے ہاتھا میں مکہ کے لوگوں نے بند کر دیا۔ کہا اسلام پھیلانا نہیں بند کرو گے تو ہم تمہیں اس میں بند کریں گے۔ سرکار نے فرمایا بند کر دو، لیکن جو مشن میں خدا کی طرف سے لے کے آیا ہوں اس کو پھیلانے کے لیے میں باز نہیں آؤں۔
تو حضور کو بند کر دیا 3 سال تک. کہاں بند کیا؟ ابو طالب کا ایک ہاتھا تھا مکہ میں. اب ایسا بند کیا، نہ دانا دیا نہ پانی دیا. 3 سال تک پانی کا ایک قطرہ جانے نہیں دیا اندر، کھانے کا ایک دانہ نہیں جانے دیا. آج بڑا سا بڑا مجرم جیل میں بند ہوتا ہے، پھر بھی جیلر اس کو کھانا دیتا ہے. بولو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دواؤں کا انتظام، سب کچھ انتظام. اور میرے نبی کو بند کیا 3 سال تک بغیر دانا پانی کے. ہاتھا کی گھاس کھا کھا کر کے میرے پیغمبر نے زندگی گزاری 3 سال. بہت تکلیفیں دی، گھر سے بے گھر کر دیا. حضور مکہ سے مدینہ چلے گئے، 8 سال مدینہ میں رہے تو وہاں بھی لوگوں نے جینے نہیں دیا صحیح. کبھی بدر کی لڑائی کر رہے ہیں، کبھی احد کی لڑائی ہو رہی ہے، کبھی حنین کی لڑائی ہو رہی ہے، کبھی خندق کی لڑائی ہو رہی، کبھی جنگ تبوک ہو رہی ہے. 8 سال مسلسل جنگوں کا معاملہ چل رہا ہے. 8 سال کے بعد حضور 10,000 صحابہ کو لے کے مکہ فتح کرنے آئے. اور جب مکہ فتح کیا تو حضور سینہ تانے تھے، اکڑ کے چلے تھے؟ نہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ 10,000 صحابہ کی فوج لے کے جب حضور نے مکہ فتح فرمایا تو کیا شان تھی میرے پیغمبر کی. اپنی اونٹنی قصوہ، سرکار کی اونٹنی کا نام تھا قصوہ. قصوہ اونٹنی پر سرکار بیٹھے تھے اور سر جھکائے ہوئے. اتنا جھکا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو لگتا تھا کہ حضور کی پیشانی اونٹنی کی کوہان پہ جا کے ٹک جائے گی. اتنا سرکار سر نیچے کیے ہوئے ہیں، جھکائے ہوئے ہیں. کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی تکبر نہیں. فتح مکہ فرما رہے ہیں اور سر نیچے جھکا ہوا. وہ لوگ پکڑے گئے. کون لوگ؟ جنہوں نے مکہ سے نکالا تھا، ظلم ڈھایا تھا میرے پیغمبر پر. جب وہ لوگ پکڑے گئے تو کانپ رہے تھے سر، رو رہے تھے کہ آج تو محمد ہم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. بہت ظلم کیا ہم لوگوں نے، آج یہ ہم پر غالب آئے تو آج ہم کوئی زندہ نہیں چھوڑیں گے. مسلمانوں میں سے کسی کو جوش آیا. آج بھی جوشیلے بہت ہوتے ہیں. جوش آیا کسی مسلمان کو تو ان لوگوں سے کہے سن لو، الیوم یوم المدحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا. آج تم سے بدلہ لیا جائے گا. تم نے مکہ میں جینے نہیں دیا، مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، وہاں بھی جینے نہیں دیا. آج ہم تم پر غالب آئے ہیں. الیوم یوم المدحمہ، آج کا دن تو بدلہ لینے کا ہے. میرے پیغمبر اپنی اونٹنی قصبہ پہ سر جھکائے بیٹھے تھے. سر اٹھاتے ہیں اور اس صحابی کو ڈانٹتے ہیں، کہتے لا الیوم یوم المدحمہ، نہیں، آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے. بل الیوم یوم المرحمہ، بلکہ آج کا دن تو رحمت کا دن ہے. آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے. الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے میرے لیے، میری طرف سے سب کے لیے امان ہے. جب جانے تو گاڑی کو نہ روکو بھائی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب سرکار نے فرمایا آج رحمت کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، تو وہ لوگ روئے اور کہے محمد خدا کی قسم آپ جیسا رحم و کرم والا انسان دنیا میں ہم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آپ پر ہم لوگوں نے ظلم کا پہاڑ توڑ دیا. اب آج ہم پر تم غالب آئے تو بجائے بدلہ لینے کے رحمت کا پیغام دے رہے ہو. خدا کی قسم آپ کی نبوت اور رسالت سچی ہے. مکہ کے وہ کفار جو پکڑا گئے، سرکار کی رحمت دیکھ کر کے سب نے کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا. یہ میرے نبی کی انکساری تھی، ان کی رحمت تھی. اور دیکھو میرے نبی کی انصاف کی زندگی.
خانہ کعبہ کے پاس گئے تو خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس تھی؟ عثمان بن طلحہ کے پاس۔ دیکھا تو چھت پہ چڑھ گئے۔ حضور نے مانگا، کہا عثمان چابی دے دو، کہا نا چابی تو نہیں دوں گا۔ تو حضور نے حضرت علی سے کہا، علی جاؤ چابی لے کے آؤ عثمان سے۔ حضرت علی شیر خدا تھے، چھت پہ چڑھے اور گئے، ایک ہاتھ سے ان کا ایک ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے چابی چھینی اور عثمان سے چابی لے کر آئے، حضور کو دیا۔ حضور نے دروازہ کھولا کعبے کا، اندر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک وقت تھا کہ اسی شہر سے نکلا تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے مجھے اس شہر میں داخلہ عطا فرمایا۔ خدا کا شکر ادا کیا اور پھر جب کعبہ سے نکلے تالا بند کیا تو حضور کے چچا حضرت عباس ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا بھتیجے چابی ہم کو دے دو، کعبے کا متولی اب ہم کو بنا دو، ہم کعبے کے متولی ہو جائیں۔ آج بھی متولی ہوئے کے بڑا شوق ہے لوگن کے، بولو مسجد کے شوق ہے، اچھی بات ہے، ایمانداری کے ساتھ اگر کوئی مسجد کا کام کرتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کہا اللہ کے اے محمد چابی ہم کو دے دو، خانہ کعبہ کا متولی میں بن جاؤں۔ تو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو، جبریل آ گئے اور قرآن کی آیت لے کے آئے، اللہ کا فرمان سنایا، اے نبی اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو دو۔ عثمان بن طلحہ سے چابی لیا تھا تو چابی اسی کو دو، دوسرے کو مت دو، امانت میں خیانت مت کرو، خدا کا حکم نازل۔ حضور نے اپنے چچا عباس سے کہا عباس چابی تو آپ کو نہیں ملے گی، خدا کا حکم نازل ہوا ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرو، چابی عثمان بن طلحہ سے ملی تھی انہی کو دی جائے۔ حضرت علی کو دیا، کہا لے جاؤ دیا۔ جب علی چابی لے کے گئے تو بڑے ادب سے دیا، کہا عثمان لو اپنی امانت لے لو۔ تو عثمان کہتے علی جب لینے آئے تھے تو بڑی بہادری دکھایا تھا تم، ایک ہاتھ سے ہاتھ مروڑا، دوسرے ہاتھ سے چابی چھینا تھا، اور اب بڑی محبت سے دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو علی کہتے ہیں کیوں نہ محبت سے دوں، خدا کا حکم نازل ہو چکا ہے میرے پیغمبر پر کہ جس کی امانت ہو اس کو دے دو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ جب حکم نازل ہو چکا ہے تو آپ کی امانت ہے، آپ کو واپس کیا جا رہا ہے۔ تب عثمان بن طلحہ کی آنکھیں کھلی، کہتی ہیں علی اسلام اتنا سچا مذہب ہے کہ اسلام کا کہنا ہے کہ کسی کی امانت ہڑپو نا، امانت والے کو امانت دو۔ عثمان بن طلحہ کہتے علی اگر اسلام کا مزاج یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہ کیا جائے تو خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسا اسلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان بن طلحہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوں۔ اے مسلمانوں یہ ہے ہمارا اسلام، کسی کی امانت نہ ہڑپو۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کوئی کے دکان کرائے پر لے لیکن 8-10 سال بیٹھے بہو کے بعد کہتے تو ہم رہے ہو، دکانیں نہیں چھوڑا، گھر کرائے لے لیا تو گھر نہیں چھوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ خدا کی قسم وہ مسلمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی کی امانت ہڑپتا رہے گا۔ جب امانت والے کو امانت دے گا تب اس کا اسلام مکمل ہوگا۔ اس لیے لوگوں کسی کی چیز نہ ہڑپو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو اور تکبر نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو۔ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونے عمل۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اپنے پیغمبر کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے میرے نبی آئے تھے ہم کو آپ کو سدھارنے کے لیے۔ قرآن میں وَيُزَكِّيهِمْ، ابراہیم نے کہا تھا اللہ ایسا رسول بھیج دے جو لوگوں کو صاف و ستھرا کرے، لیکن آج ایسے ہیں جو ہفتن ناپاک گھومتے، بولو ناپاک رہتے ہیں۔
آج روزی میں برکت نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں کہ 3 گھروں میں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے جس کے اندر کوئی ناپاک ہو یا کوئی تصویر لگی ہو. لکھا ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا، ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. فیہ صور و جنب و کلب، جس میں تصویر ہو، ناپاک آدمی ہو، کتا ہو. جس گھر میں 3 چیزیں ہوں گی اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو جب ہم ناپاک رہیں گے، رحمت الہی نہیں ملے گی، تو گھر میں برکت کہاں سے ہو؟ جاندار چیز کا فوٹو لگانا. حضور جب کعبہ میں گئے تھے تو کعبہ میں حضرت ابراہیم کا فوٹو لگا تھا، کئی نبیوں کا فوٹو لگا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا ان سب کو نکالو. سارے فوٹو کعبہ سے نکالے گئے، تب حضور کعبہ میں داخل ہوئے. نبیوں کے فوٹو تھے لیکن اللہ کے رسول نے ہٹوا دیا. آج ہمارے تمہارے گھر میں ہیرو ہیروئن کے فوٹو رہتے، بتاؤ کیا فرشتے آئیں گے؟ اے لوگوں، گھروں میں اپنے پیروں کی تصویر نہ لگاؤ، نہ حاجی وارث پاک کی لگاؤ، کسی کی تصویر نہ لگاؤ. زندہ جانور کی یا انسان کی تصویر اسلام نے منع کیا ہے. پاک صاف رہو تو اللہ کی رحمت آئے گی، اور صاف ستھرا رہو گے تو انشاءاللہ آپس میں کبھی نفرت نہیں ہوگی. آج کل بہت سے مہروے یہی ہے مدرسہ میں کہ مولانا صاحب تینے کچھ بنائے دو، پوچھو کہا بات تو کہیں ہمرے یہاں گڈوا کبا تو ہمرے پر نگاہیں نہیں اٹھاؤ. بتاؤ مہینہ نہائی ہو نہ تو نہ کپڑا بدلی ہو نہ نہائی ہو تو آدمی کی نگاہ اٹھی. انسان کی فطرت میں پاکی داخل. بولو، جیسے کوئی مہمان بن کے کوئی کے گھرے جاؤ، صاف ستھرا بچہ نکلے اتنا بڑا، تو مہمان لوگ اکثر اس بچے کے چہرے پہ ہاتھ لگاتے، کبھی گودی لے لیتے. بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ کب جب بچہ صاف ستھرا گھر سے نکلتا ہے تو مہمان بچے سے پیار کرتے، کبھی گال پر ہاتھ پھیریں گے، کبھی سر پہ ہاتھ پھیریں گے، کبھی گودی میں لے لیں گے. اگر میرے گھر سے کونو لڑکا نکلے جی کے بل بل آنکھیں بل بل ناکے بہت ہو تو بتاؤ اس کا چما لے ہو تو نہ لے ہو. کا ہے انسان کی فطرت میں پاکی داخل. میاں بھی پاک رہے، بیوی بھی پاک رہے تو انشاءاللہ تعالی دونوں میں کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے. پاکی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ محبت کرتا. قرآن حکیم میں اللہ فرماتا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے پاس 2 قبروں کے پاس سے گزرے. مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرین، حضور 2 قبروں کے پاس سے گزرے. فقال انہما یعذبان، تو سرکار فرماتے ہیں لوگوں یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں، دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. اچھا بتاؤ ہم کا تم کا پتا ہے کہ کونے قبر میں کا ہوتے؟ بولو کچھ پتا ہے؟ نہیں. حضور فرماتے، ابن عباس کی روایت ہے انہما یعذبان، بے شک یہ دونوں قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک حضور فرماتے چغلی کھاتا تھا اور دوسرے کے بارے میں فرمایا یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وہ چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے اور یہ پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے. پھر حضور نے ایک لکڑی منگوائی ہری، دونوں کی قبروں پہ لگوایا اور فرمایا جب تک یہ دونوں ٹہنیاں ہری رہیں گی، خدا کی تسبیح پڑھیں گی، ان دونوں کی تسبیح کی برکت سے دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی، یعنی دونوں کا عذاب کم ہو جائے. اسی لیے ہم قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں. یہ حضور کی حدیث ہے، قرآن بھی ہے یسبحوا للہ ما فی السماوات والارض
کہ اللہ کی پاکی ہر وہ چیز بولتی ہے جو زمین و آسمان کے اندر ہے۔ تو اب سوچو کہ پیشاب کی چھیٹ سے نہیں بچ پاتا تھا تو عذاب قبر میں مبتلا۔ اب آج ہمارے بہت سے نوجوان کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، کیا پیشاب کی چھینٹیں نہیں پڑتی ہوں؟ پانی نہیں لیتے تو اے لوگوں پاک و صاف رہو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ تو قبر میں جاؤ تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، پاک و صاف ہو کر کے زندگی گزارو۔ لیکن آج ہم لوگوں کے دل اتنے ڈھیٹ ہو گئے کہ قبر سے بھی ڈرتے نہیں۔ جیسے ایک بوڑھوا رہا ہے، بیمار بہت ہو گئے، لڑکا گھیر کے بیٹھے، ابا ہی بات ابا وہ بات بتیات رہا ہے، اتے میں یہ بڑھوا کہ بھیا دے بھی بچبے نہ لاگت ہے مر جی۔ تو لڑکوا کہیں تب ابا؟ تو بڑھوا کہتے جو ہم مر جی نا تو ہمیں کفن میں پران کپڑا لگایا، نوا نہ لگاؤ۔ لڑکوا کہیں ابا یوں کہاں ہوئی پئی کہ تم کا پڑھائی لکھائی سب کچھ کیا مر جائیو، ہم لوگ کفن پران کپڑا دے دے۔ ابا گاؤں والے کہا کہیں؟ تو بڑھوا کہا تھا گاؤں والے کے چکر میں پڑ کے سارے ان کو پھنسائے دے دو تم لوگ۔ کہیں کہا ہے ابا؟ تو بڑھوا کہا تھا پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھو قبر میں، تاکہ فرشتے جب حساب لے آئی ہیں دیکھیے کفن پران تو کہ یہ تو بہت پہلے مر چکا ہے، کہ حساب ہوئی گا ہوئی چھوڑو۔ تو چھوڑ چھاڑ چلے جئی ہیں اور نوا کفن میں لپیٹ کے رکھیے، جڑتے جڑ جئی ہیں کہ نہ جٹی ہیں رے۔ تو ایسے ایسے بڑھوا پڑے ہیں کہ زندگی بھر تو دلالی کربے کہ مرے کے بعد قبروں میں سوچو تھے کہ 420 کے نکل جائے، قبر کا بھی ڈر نہیں۔ لیکن اے لوگوں قبر سے ڈرو، قبر بڑی دہشت کی جگہ ہے۔ حضور کے داماد، اور ایک داماد نہیں ڈبل داماد، نبی کریم کی 4 لڑکیاں تھیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ۔ زینب کی شادی حضور نے عمرو بن العاص سے کیا، ام کلثوم کی شادی عثمان غنی سے کیا، اور جب ام کلثوم کا انتقال ہو گیا تو دوسری شادی رقیہ کی بھی کر دی، یا رقیہ کی شادی پہلے ہوئی، ام کلثوم کی شادی بعد میں ہوئی۔ بہرحال 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں آئی۔ اتنے بڑے درجے والے عثمان غنی، لیکن حدیث پاک میں ہے جب قبر کے اوپر جاتے تھے تو حضرت عثمان غنی قبر پہ جانے کے بعد رویا کرتے تھے، اتنا روتے تھے قبروں کے پاس جانے میں کہ حدیث میں تللیتو کہ عثمان غنی کی داڑھی بھیگ جاتی تھی، بہت روتے۔ درود شریف